السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آندھی کا عذاب پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی شروع کی وہ قوم عاد تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قداور اور طاقتور بنایا تھا۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہے، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری جماعت پیدا کی۔ اس سے مراد بھی ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس آیت میں قوم ثمود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آرزو نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑے کٹکٹ بنا ڈالا۔ اور چیخ جیسی تیز آواز سے صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا۔ اور قوم عاد کی بابت ارشاد باری تعالی ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں نہایت تیز آندھی نے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ ان حضرات کے اس قول کے باوجود یہ ناممکن نہیں کہ اس قوم پر چیخ کا عذاب بھی آیا ہو اور آندھی کا عذاب بھی، جیسے مدین والے اصحاب الایکہ تھے کہ ان پر کئی قسم کے عذاب بیک وقت نازل ہوا۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ قوم عاد کا زمانہ سمود سے پہلے کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاد کے لوگ اکھڑ مزاج، سرکش، کافر اور بت پرست تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر ان میں بھیجا، جس نے انہیں اللہ کی طرف، اس کی توحید اور خالصتاً اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اس کی تذکیب، مخالفت اور گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شدید سزا کی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔